الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کا ایگزامپل ہمیں بتایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فادر اپنے بیٹے کو جب ایڈوائز دیتا ہے، جب اپنے بیٹے کو ایڈوائز دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کیا ہے جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو ایڈوائز دے رہے تھے اور لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے تھے، تو وہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتائی ہے۔ جب اس کا بیٹا جو ہے وہ اس ایج میں آ گیا، جب وہ سمجھنے لگا، تو وہ جب اس سے گفتگو کر رہا تھا، اب اس کی زندگی میں کافی گفتگو ہوگی اپنے بیٹے کے ساتھ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو چیز پسند آئی اس کی گفتگو لقمان علیہ السلام کی، وہ اللہ عز و جل نے قرآن میں دی ہے، جس سے آپ کو اور مجھے ہمیں اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو، ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے اولاد کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے انٹروڈیوس کر رہے ہیں، انٹروڈکشن دے رہے ہیں لقمان علیہ السلام کا کہ وہ کون تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کافی مفسر میں وہ کہتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام جو ہے وہ نبی نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ لقمان علیہ السلام کا جو انٹروڈکشن دیا ہے اللہ عز و جل نے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لقمان علیہ السلام کو ہم نے حکمت دی تھی، ہم نے وزڈم دیا تھا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس حکمت ہے، اس کے پاس وزڈم ہے، یہ سارے فیصلے اپنے عقل کے ساتھ کرتا ہے، حکمت کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کے پاس وزڈم ہے، لیکن اللہ عز و جل کہہ رہا ہے لیکن وہ وزڈم دیا کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مطلب ہم نے دیا لقمان علیہ السلام کو حکمت، جو وزڈم ہے۔ اب وہ حکمت کو یوز کس طرح کرتا تھا؟ انشکر للہ، جو اس کے پاس حکمت تھی، جو اس کے پاس وزڈم تھا، تو اس کو استعمال کس طرح کرتا تھا؟ انشکر للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گریٹفل تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر کرتا رہتا تھا، یہ اپنی حکمت کو، اپنی وزڈم کو یوز کرتا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی شکر کرتا ہے، جو بھی گریٹفل رہتا ہے، تو وہ اپنے فائدے کے لیے رہتا ہے اور کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ اگر آپ شکر کریں گے تو یہ آپ کا فائدہ ہے، اس سے کسی اور کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہوا۔ اب ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ ناشکری تو کوئی نہیں کرتا، سب کہے گا، سب کوئی یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن جب اللہ کا کوئی بندہ آپ کو کوئی فیور دیتا ہے، آپ اس کے تھینکفل ہیں یا نہیں ہیں؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی جو ہے آدمی آپ کو کوئی فیور دیتا ہے، آپ اس کے بھی گریٹفل ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آپ لوگوں کے گریٹفل نہیں ہیں، اگر آپ لوگوں کا شکر نہیں کرتے، ان کی فیور جب آپ کو ملتی ہے، اس کا مطلب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہے۔ تو جب آپ کو یہ چیز لنفسی مطلب آپ کے فائدے کے لیے ہے، کسی اور کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اگر آپ ناشکری کریں گے، یہاں پہ کفر ہے، ناشکری نہیں ہے، لیکن ترجمے میں ناشکری ہے۔ کفر کا مطلب آپ کو پتہ ہے، کفر کرنا، انکار کرنا۔ آپ ایک تو شکر کا جو ضد ہے وہ ناشکری ہے، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے ومن کفر، اگر آپ انکار کرتے ہیں، اگر آپ اس چیز سے انکار کرتے ہیں، تو اگر کوئی گریٹفل نہیں ہے تو اس کا اپوزٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالدار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، وہ غنی ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ ایک ہوتا ہے محمود، اگر آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں، وہ ایک دفعہ تعریف آپ نے کی، اس کی تعریف کی، اس کو کہتے ہیں محمود۔ یہاں پہ ہے حمید، حمید کی بھی ہے جب آپ کسی کو پریز کریں، جب آپ کسی کی تعریف کریں، لیکن حمید کا مطلب یہ ہے اگر آپ کی تعریف اگر آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو تعریف ہے، اللہ عز و جل کا جو رتبہ ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی، اس میں کوئی بھی بڑائی نہیں آئے گی۔ اللہ عز و جل کا جو رتبہ ہے، جسے کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تعریف ہے، اس میں کوئی کمی، کوئی زیادتی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ عز و جل حمید ہے۔ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں۔
اس کے بعد لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس نے کہا، لقمان علیہ السلام نے کہا لبنی، مطلب میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے۔ اب کنورسیشن جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہماری ہوتی ہے، کبھی ٹین ایجر ہوتے ہیں یا اس سے بڑے یا چھوٹے، تو زیادہ تر جو کنورسیشن دیکھی جاتی ہے پیرنٹس کی، تم نے پڑھائی کی ہے، تم نے ہوم ورک کیا ہے، ٹیچر نے کیا بولا، آگے کیا پلان ہے، یہی کنورسیشن ہوتی ہے۔ لیکن لقمان علیہ السلام نے موقع دیکھا کہ میرا ابھی یہ ٹائم اچھا ہے، اس کنورسیشن میں وہ جب آپ کا بیٹا سننے کے، آپ کا جو اولاد ہے وہ سننے کے موڈ میں ہے، تو اس وقت اس سے کیا کہا لقمان علیہ السلام نے لابنہ وہو یعظہ، مطلب وہ سننے کے موڈ میں تھا، لقمان علیہ السلام نے اس کو کہا یا بنی، میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، سب سے پہلے اس کو کیا کہا، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی کے ساتھ، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک مت کرنا، لا تشرک باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ اور اس کے بعد کہا ان شرک لظلم عظیم، کیوں؟ اس کے بعد اس کا ریزن بتایا شرک کیوں نہیں کرنا، کیونکہ شرک کرنا ظلم عظیم، شرک جو ہے وہ ایک عظیم ظلم ہے، ایک عظیم جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، تو شرک مت کرنا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے بیچ میں یہ کنورسیشن اسٹاپ کر کے اس میں 2 آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے، اور اس کے بعد پھر لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات، کہ اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی بھی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ ایک چٹان کے نیچے ہو، اور وہ چٹان جو ہے یونیورس میں، ارتھ میں، آسمان میں، جو آسمان ہے اور جو زمین ہے، کہیں پہ بھی وہ چٹان ہو، اس کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی بھی چیز ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نکال باہر کرے گا۔ جو اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی چیز ہڈن نہیں ہے۔ اب رائی کا دانہ جو ہے، گرین ہے، بالکل چھوٹا دانہ ہے، اور ایک وہ بہت بڑے پہاڑ کے نیچے ہو، اور وہ پہاڑ کہیں پہ ہو، چاہے سمندر کے اندر ہو، چاہے زمین پہ ہو، اور زمین پہ کسی بھی جگہ پہ، چاہے گیلیکسی پہ، آسمان پہ، کہیں پہ بھی ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا۔ مطلب آپ جو بھی کام کرتے ہو، اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جو بھی کام کریں آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فی السماوات او فی الارض یاتیہ باللہ، اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر دے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو باہر نکالے گا۔ آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز چٹان کے نیچے ہے، چاہے آپ اس چٹان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، لیکن اتنی چھوٹی سی چیز آپ کو تبھی نظر آئے گی جب آپ چٹان کو اتنے چھوٹے ٹکڑے کر لیں کہ وہ اس چھوٹی جو گرین ہے اس جتنے ٹکڑے ہو جائیں، پھر آپ کو نظر آئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے باہر نکال دیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ لطیف ہے، سیٹل ہے، باریک بین ہے، اور خبیر ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد آگے بھی جو ہے وہ لقمان علیہ السلام کی جو گفتگو ہے وہ کنٹینیو ہے، وہ نیکسٹ ٹائم آپ کو بتاؤں گا۔ تو جب بھی ہمیں اپنی اولاد سے، اسپیشلی جب وہ اس ایج میں ہو جائے کہ سمجھنے لگے، تو ان کے ساتھ اگر کوئی آپ کی حکمت کے ساتھ آپ کو ایسی چیز ان کے ذہن میں ڈالنی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو آپ کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ وہ سننے کے موڈ میں ہے، یا اگر وہ سننے کے موڈ میں نہیں ہے تو بیٹر ہے آپ وہ چیز نہیں کریں، کیونکہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپوزٹ لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی